السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایک بادشاہ جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بغیر ٹائم ضائع کرتے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد میں بات چیت کرتے ہیں۔ گو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کے من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہاں اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ لہذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی۔ گھر کے قریب گئی تو اسے گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اتنا دن ڈھلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس ایک آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں۔ لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو، میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برتن خالی پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا، اور اگلی رات بھی اسی طرح آدھا دودھ دروازے پر رکھائی۔ اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس طرح 7 روز گزر گئے۔
शहजादी रोज दूध रखती लाल मिलता। और रोज उसे वहां से लाल मिलता। 7 दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर वापस आ गया कि शहजादी को हफ्ते भर का राशन दे सके। शहजादी ने बाबा को 7 दिन का पूरा वाकया सुना दिया और बाबा को 3 लाल दिए कि आप इनको शहर में बेचकर इनकी कीमत ले आएं और आते हुए अपने साथ महल की तामीर के लिए मिस्त्री लाइएगा। बाकी के 4 लाल की माला बनाकर उसने अपने गले में पहन लिए। अब शहजादी ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत महल बनवाया और निहायत शान और शौकत के साथ वो और बूढ़ा बाबा उस महल में रहने लगे। उसके महल में बहुत से नौकर चाकर थे जो शहजादी के हुस्न सलूक से बहुत खुश थे। शहजादी की दुम जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। अब इस बात की खबर शहजादी के वालिद को हुई, लेकिन उसे इल्म न था कि वो जिस शहजादी के बारे में सुन रहा है वो दर हकीकत उसकी अपनी बेटी है। बादशाह ने सोचा कि उस शहजादी से मिलना चाहिए कि आखिर ये कौन है। बादशाह ने अपने सिपाहियों के हाथों शहजादी से मिलने का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने इस बात पर मंजूर कर लिया कि बादशाह अपनी 6 बेटियों को भी अपने हमरा लाएंगे। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे कुछ दिनों के बाद शहजादी से मुलाकात के लिए बादशाह अपनी 6 बेटियों के हमरा रवाना हुआ। वो शहजादी के महल पहुंचे। उनका बेहद पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने और शानदार लिबास उन्हें पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास ज़ेब तन किए हुए थी, लेकिन उसने निकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरी बेटियों जैसी हैं और मेरे साथ भी तो ख़वातीन हैं, तो फिर आपने निकाब क्यों किया हुआ है? आप इसे उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा, ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूं। बादशाह की बाकी बेटियों ने आपस में सरगोशी की, कितना तो तैयार हैं, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। शहजादी वहां से चली गई और कुछ देर के बाद वो अपने उस लिबास में आ गई जिसमें उसे बादशाह ने जंगल में छोड़ा था। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी क्या तुम यहां की नौकरानी हो और शहजादी के पास काम करती हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए होंगे, क्योंकि अगले रोज मेरे सिपाही आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर शहजादी का नामो निशान नहीं मिला, पर तुम तो जिंदा हो। मैं शहजादी से इजाजत लेकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। शहजादी कहने लगी, बाबा जान, मैं वही शहजादी हूं जिससे मुलाकात की गर्ज से आप यहां आए थे। उसने बादशाह को तमाम वाकया सुनाया। अब बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने खुदा को भुला दिया था और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उन पर गुरूर किया। बादशाह की बाकी बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रश करने लगीं कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो आज अल्लाह ताला हमें भी ये सब कुछ अता करता। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी चीज खुदा के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग गुरूर और तकब्बर में आकर खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, खुद को इस दुनिया का, इन चीजों का मालिक समझते हैं। मगर हकीकत यह है कि इन सब चीजों का हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मुसाफिर हैं, यहां पर थोड़ा वक्त रहेंगे और आगे निकल जाएंगे। हम जब इस दुनिया में आए थे तो हमारे हाथ खाली थे। हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया, जो कुछ कमाया अल्लाह के हुक्म और उसकी मेहरबानी की वजह से कमाया, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो तब भी हम खाली हाथ होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग खुद को इस दुनिया का मालिक क्यों समझते हैं? बेशक इस दुनिया का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है और हम उसके बंदे हैं, और हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। बेशक जी दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने बादशाह और उसकी 7 बेटियों का वाक़या सुना। कितना ही खूबसूरत वाक़या था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس نے یہ واضح کر دیا ہے مجھے کھلانے پلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حالانکہ اس کا باپ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا تمہیں جو کھانے پینے کو ملتا ہے وہ کس کی بدولت ملتا ہے؟ تو 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ آپ کی بدولت۔ تو بادشاہ ان سے خوش ہو گیا اور ایک بیٹی نے سچی بات کہی کہ مجھے جو بھی کھانے پینے کو ملتا ہے یہ رزق صرف اور صرف مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں نا سچی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، تو اس نے سچی بات کی تو شہزادی کے والد کو یعنی کہ بادشاہ کو اس کی سچی بات پسند نہ آئی، تو اس نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور شہزادی نے یہ ثابت کر کے چھوڑا کہ کھانے پینے یعنی کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے یہ ثابت کر دیا، اس کی باقی 6 بہنیں بھی اس کی قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اتنی دیر کے لیے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے تو ہم اس چینل میں لگانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ بس آپ نیچے کمنٹ کر دیا کریں کہ آپ کو کس چیز کی ویڈیو چاہیے، ہم اس پہ ریئیکشن ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔